بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارون کی دولت پر رجھ گئے اور اس کی تمنا کرنے لگے، من و سلوہ پر ناک بھوں چڑھانے لگے، اور اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف شتیم کے اندر انکساری سے داخل ہونے کی بجائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ان حرکتوں سے تنگ آ گئے اور کہا، اے میری قوم، تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو؟ حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ تمہیں میری اطاعت کرنی چاہیے، میرا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی بات پر کان نہ دھرا اور ٹیڑھ دکھائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور وہ ٹھوکریں ہی کھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ جو لوگ خود ٹیڑھی راہ پر چلنا چاہیں انہیں زبردستی سیدھی راہ پر چلائے، اور جو لوگ اس کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہوں انہیں زبردستی ہدایت سے نوازے۔ دنیا میں انسان کو بڑی حد تک عمل کی آزادی دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرنا چاہتا ہے یا نہیں، مگر جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکلے ہوئے کوئی 2 سال گزر چکے تھے۔ وہ دشت فاران میں خیمہ زن تھے۔ یہ بیابان جزیرہ نمائے سینا میں عرب کی شمالی اور فلسطین کی جنوبی سرحد سے متصل ہے۔ 2 سال تک لگاتار دشت و بیابان میں مارے مارے پھرنے کی وجہ سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ کسی مستقل ٹھکانے کے لیے بےتاب تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد کو ارض فلسطین کا مالک بنایا جائے گا اور وہاں انہیں خوب پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا۔ جب بنی اسرائیل نے مصر سے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اس وعدے کو تازہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جائیں اور وہاں کے ظالم حکمرانوں کو نکال کر امن و چین اور عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خوشخبری بھی دی تھی کہ وہ اپنے دشمنوں پر فتح پائیں گے۔ بنی اسرائیل کو فلسطین کی فتح پر آمادہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تدبیر سوچی۔ انہوں نے اسرائیل کے 12 قبائلی سرداروں کو فلسطین کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ وہاں کی سیاحت کریں اور واپس آ کر اس کا آنکھوں دیکھا حال اپنی قوم کے لوگوں سے بیان کریں، جس سے ان کے دل میں وہاں جا کر رہنے اور بسنے کا شوق پیدا ہو۔ وہ لوگ 40 دن کا دورہ کر کے واپس آئے اور ایک عام مجمع میں بیان کیا کہ واقعی وہ ملک نہایت سرسبز و شاداب ہے اور وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، مگر وہاں کے لوگ بڑے زوراور ہیں۔ ہم نے جتنے آدمی دیکھے سب قوی ہیکل اور قداور تھے، ہم تو ان کے سامنے ایسے لگتے تھے جیسے ٹڈے۔ ان سے جنگ کر کے فلسطین کو فتح کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں۔ یہ سن کر سارا مجمع چیخ اٹھا، کاش ہم مصر میں ہی مر کھپ جاتے، اس بیابان میں ہماری مٹی پلید تو نہ ہوتی۔ اے موسیٰ علیہ السلام، خداوند اس ملک میں لے جا کر ہمیں کیوں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر ہم اس ملک میں داخل ہو گئے تو ہم میں سے ایک بھی زندہ سلامت واپس نہ آئے گا، اور ہماری عورتیں اور ہمارے بچے دشمن کے لونڈی اور غلام بن کر رہ جائیں گے۔ کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہ ہوگا کہ مصر کو لوٹ جائیں؟ پھر آپس میں مشورے کرنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہیں چھوڑ دیں اور کسی اور شخص کو اپنا سردار بنا کر مصر لوٹ چلیں۔ یہ حال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے میرے ہم قوموں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تم کو عطا کی تھی۔ اس نے تم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نبی پیدا کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد تمہیں مصر میں حکومت کے اختیارات دیے۔ ایک مدت تک تم مہذب دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور فرما روا تھے، اور مصر اور اس کے نواح میں تمہارا سکہ رواں تھا۔
اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو دنیا میں کسی قوم کو نہیں دیا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ پچھتاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں بڑے زبردست لوگ آباد ہیں، ہم ان پر کیسے غلبہ پا سکتے ہیں؟ ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر ان 12 سرداروں میں سے جو فلسطین کا دورہ کر کے آئے تھے 2 سردار یوشع اور کالب اٹھے۔ انہوں نے اس بزدلی پر اپنی قوم کو ملامت کی اور اللہ کا وعدہ یاد دلا کر ان کی ہمت بندھانے کی کوشش کی اور کہا، آؤ اللہ پر بھروسہ کر کے سب مل کر ایک دم ان پر ہلہ بول دیں۔ ہم اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ ان پر غلبہ پا لیں۔ اگر ذرا سی ہمت کر کے حملہ کر دو گے تو یقین جانو تم ہی غالب ہوگے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہی تو ہم ضرور اس ملک کو فتح کر لیں گے۔ دیکھو، اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت نہ کرو، نہ اس ملک کے لوگوں سے خفت کھاؤ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح تمہارے قدم چومے گی۔ اگر ایمان والے ہو تو اس پر بھروسہ کرو، ہمیں یقین ہے کہ دشمن ہمارے مقابلے میں ٹھہر نہ سکیں گے۔ مگر قوم نے اس کا جواب یہ دیا کہ یوشع اور کالب کو سنسار کر دو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، میرا اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی اور پر کوئی زور نہیں، ان لوگوں پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ ہم دونوں بھائی تیرے ہر حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہیں، پس ہمیں ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ اس وقت نکلے جب قوم نے اپنی لگاتار نافرمانیاں اور سرکشی کی وجہ سے انہیں بالکل ہی مایوس کر دیا۔ یہ دکھے ہوئے دل کی پکار تھی۔ اللہ کے رسول کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور گستاخی پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب بھڑک اٹھا، اور اس نے فیصلہ فرما دیا کہ اب یوشع اور کالب کے سوا اس قوم کے بالغ مردوں میں سے کسی کو بھی فلسطین کی مقدس سرزمین میں داخل ہونا نصیب نہ ہوگا۔ یہ 40 برس تک بیابانوں میں ہی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے 20 برس سے اوپر کی عمر کے سب مرد مر جائیں گے اور نئی نسل جوان ہو کر اٹھے گی، تب انہیں فلسطین فتح کرنے کی توفیق بخشی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے مطابق بنی اسرائیل کو فاران کے بیابان سے اردن تک پہنچنے میں پورے 38 برس لگ گئے۔ اس دوران وہ سب لوگ مر کھپ گئے جو جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے تھے، جنہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جھٹلایا اور نمک حرامی کا ثبوت دیا تھا، جنہوں نے اپنی ٹیڑھی روش سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو دکھایا تھا۔ اور آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کنعانیوں کو فلسطین سے نکال دو اور اس ملک کو فتح کر لو، تو انہوں نے انتہائی بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کا یقین دلائے جانے پر بھی ارض مقدس کو فتح کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر کنعانیوں سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ گویا ایک پوری نسل ختم ہو گئی، اور دوسری نسل نے جو صحراؤں کی گودوں میں پل کر جوان ہوئی تھی، کنعانیوں کے خلاف جنگ کر کے ان پر غلبہ پایا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو آخر کار فلسطین میں اپنی حکومت قائم کرنے کا موقع مل گیا۔